بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا امام فرماتا ہے کہ دیکھو تم اپنی عبادتوں کے سائے میں اہل بیت کی محبت کو نہ ترک کر دینا۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے کو بہت بڑا عابد سمجھ رہے ہو، اپنے کو بہت بڑا عبادت گزار سمجھ رہے ہو تو اہل بیت کی محبت سے دور رہ جاؤ۔ اور اگر تم محبت اہل بیت کی ٹھنڈک کو اپنے کلیجے میں محسوس کرتے ہو تو ایسا نہ ہو کہ تم عبادت خدا سے دور رہ جاؤ، اس لیے کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر اہل بیت کی محبت ہے تو وہیں عبادت بھی چاہیے، جہاں عبادت ہے وہیں اہل بیت کی محبت بھی چاہیے۔ لیکن عزیزان محترم، دور حاضر کے عجیب روایتیں ہیں، عجیب واقعات ہیں، عجیب فلسفے ہیں کہ ان ناعقلوں کو کون سمجھائے کہ کسی ایک حدیث کو لے کر پوری شریعت کا استنباط نہیں کیا جاتا۔ آج جو حضرات واٹس ایپ اور فیس بک سے اٹھا کر ایک حدیث سے پوری شریعت کا استنباط کرتے ہیں، ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ جو علم کے عین سے واقف نہیں ہے وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ دیکھو اہل بیت کیا فرما رہے ہیں، اور یہ دیکھو آیت اللہ العظمی سید علی سیستانی کیا فرما رہے ہیں۔ شاید آپ حضرات تک یہ باتیں پہنچ رہی ہوں۔ عزیزان محترم، کہاں جا رہا ہے ہمارے معاشرے کا جوان؟ کس شریعت سے اس کا تعلق ہے؟ وہ کیوں نہیں اپنے عالموں کو پڑھتا؟ کیوں نہیں اپنے عالموں کو سنتا؟ کیوں نہیں اپنے عالموں کے پاس بیٹھتا؟ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ غلطی عالم کی ہے، یہ غلطی مولانا کی ہے، ساری کی ساری غلطیاں علماء پہ تھوپ دی آتی۔ جبکہ عزیزان محترم، اگر آپ غور کریں تو پوری کائنات میں شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہیں اور علماء کرام جہاں کہیں بھی ہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑتے اہل بیت کے پیغامات کو پہنچانے کی۔ پوری کائنات میں جہاں پر لاک ڈاؤن تھا، اسی لاک ڈاؤن میں اہل بیت اطہار کے جو چاہنے والے، جو ان کا علم رکھتے تھے، جو ان کے بتائے ہوئے پر عمل کرتے تھے، کائنات کے کونے کونے تک پہنچایا ہے۔ لیکن اب ذمہ داری ان کی ہے کہ اپنے عقل کو، اپنے ظرف کو کتنا پاک کیا ہے، کتنا بلند کیا ہے، کتنا اونچا کیا ہے، کس علم کو اپنے کوزے میں سما رہے ہیں، کس علم کو اپنے ذہن میں ڈھال رہے ہیں۔ ضرورت ہے اپنے نوجوانوں کو بتانا کی کہ وہ سوچے، سمجھے، فکر کرے، تدبر کرے، تعقل کرے کہ ہمیں کس کو سننا ہے، کس کو نہیں سننا ہے۔ اس لیے کہ ہر پڑھنے والا، اور خصوصاً دور حاضر میں، قابل سماعت نہیں ہوتا۔ کتنی ایسی گفتگو ہیں جو سادہ لو انسانوں کو برباد کر رہی ہے، اس سے ہمیں بچانے کی ضرورت ہے۔ علماء کی جہاں تک ضرورت ہے، وہیں پر عوام الناس کی بھی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف امر بالمعروف نہی از منکر
علماء پر واجب ہے، بلکہ فروع دین کے جو قوانین و ضوابط ہیں وہ تمام عوام الناس پہ بھی لاگو ہوتے ہیں۔ تو کوئی یہ کہہ کر نہیں گزر سکتا کہ یہ تو علماء کی ضرورت ہے، علماء پر واجب ہے۔ نہیں، تم بھی اسی فروع دین کا حصہ ہو۔ اگر تم فروع دین کو مانتے ہو، اس پہ عمل کرتے ہو، اس پر عقیدہ رکھتے ہو، تو تم پر بھی واجب ہے کہ اپنے جوانوں کو سیدھا راستہ دکھاؤ۔ عزیزان محترم، میں نہایت ہی معذرت چاہوں گا، واقعاً یہ اہل بیت کا عجیب کرشمہ ہے کہ منبر اہل بیت پر آنے کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سوچ کے کچھ اور آتا ہے، پڑھ کچھ اور جاتا ہے۔ لیکن علماء کرام کا مجمع ہے، میری گفتگو کی تائید کریں گے کہ دور حاضر کا واقعاً صرف اور صرف ہمیں اپنا بنارس اور اعظم گڑھ اور لکھنؤ کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ پوری کائنات کے شیعان حیدر کرار کو جہاں تک ہو سکے پیغام اہل بیت کو پہنچانا ہے۔ اگر ایک فرد بھی ہماری زبان پر لبیک کہہ کر آگے بڑھا اور خدا کو اپنا واحد اور یکتا خدا مان کر اہل بیت کی محبت کو اپنے کلیجے میں رکھ کر عبادت پروردگار کر کے اگر دنیا سے گزر گیا تو واقعاً اس کے لیے یہی